اس نے دوسری ٹیم تشکیل دی. کوئی اپنی طرف سے بات نہیں سنا رہا, تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے, اور میرے محبوب فرما رہے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا رہے اللہ کے ولی کا. اور وہ ٹیم کیا کر رہی ہے کہ لے کے جاؤ اسے سمندر میں ڈال دو, اسی سمندر میں غرق ہو جائے گا. کشتی پر سوار ہوئے, سمندر کے درمیان پہنچے, ولی کامل نے دوبارہ ہاتھ اٹھا دیے, بولا اگر تیری رضا ہے تو مجھے منظور ہے, اگر تو نہیں چاہتا تو مدد فرما. اسی کشتی کے اندر بھی ایسا زلزلہ ستاری ہوا کہ سارے گر کر تباہ و برباد ہو گئے اور وہ ولی کامل بچ گئے. اب وہ ولی کامل چل کر آئے بادشاہ کے پاس, کہنے لگے اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں, اس طریقے سے مارو تو میں مر جاؤں گا. تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا, جو طریقہ میں بتاتا ہوں اس طریقے سے مارو. محبت دیکھیں, محبت دیکھیں, یہاں ایک اللہ رب العزت کی محبت ہے اور اس ولی کامل کی محبت کو بھی دیکھیں. اب سنیں ان کے جملے. کہا کیسے مرو گے؟ کہا تم ایسا کرو کہ اپنی پوری رعایا کو جمع کرو, جتنے بھی لوگ بچنے والے ہیں انہیں ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر جمع کیا جائے. جب ساری خلقت جمع ہو جائے مجھے ایک بلندی پہ کھڑا کرو اور پھر تم اپنی کمان میں سے تیر نکالو, اور جب تیر مجھے مارنے لگو تمہیں صرف اتنا کہنا ہوگا بسم اللہ رب الغلام, میں اس بچے کے رب کے نام سے اسے مارتا ہوں. سمجھے نہیں شاید آپ, وہ تو خود خدا کا دعویٰ کرنے والا تھا نا, خود خدا کا دعویٰ کرنے والا تھا نا. کہا اس بچے کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں, جب تم یہ کہو گے تو میں مر جاؤں گا اور اس سے پہلے میری موت نہیں آ سکتی. اس نے ساری رعایا کو حکم دے دیا, ساری رعایا جمع ہو گئی, سارے لوگ جمع ہو گئے, تیر ہاتھ میں لیا, آواز وہی آئی بسم اللہ رب الغلام کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے اسے تیر مارتا ہوں. اب وہ ولی کامل جانتے تھے, انہیں پتا تھا تیر لگے گا زندگی ختم ہوگی, موت ملنے والی ہے, لیکن اس موت میں اتنی لذت ہے, اتنی مٹھاس ہے, جو پہلے خود خدا ہونے کے دعوے کرتا تھا آج میرے رب کا نام لے رہا ہے. مجھے تو اپنا کام کرنا ہے نا, مجھے اپنا کام کرنا ہے. اور دوسری سوچ یہ تھی اس ولی کامل کی کہ اگر میں جگہ جگہ جاؤں, گھر گھر جا کر مجھے دعوت دینی پڑے گی, ایک ایک فرد کے پاس مجھے جانا پڑے گا, کیوں نہ ساری رعایا کو جمع کر لیا جائے, جو سب کا آج خدا بنا ہوا ہے اسی خدا کے منہ سے میں اپنے رب کا جب نام نکلواؤں گا اور ساری دنیا سمجھ جائے گی حقیقی رب کون ہے, میرے رب کا پیغام پہنچ جائے گا. ہوگا یہی نا, صرف میری جان جائے گی نا. ارے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں صرف اللہ کی محبت کے اندر اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی. اب جب اس بادشاہ سے کہہ رکھا تھا کہ تم مجھے تیر مارنا, اس بادشاہ نے تیر مارا اور یہی پڑھا اس بچے کے رب کے نام سے میں اسے تیر مارتا ہوں بسم اللہ رب الغلام. جب یہ کہنا تھا میرے آقا فرماتے ہیں وہ تیر اس کی کن پٹی پر لگا, کن پٹی پر لگا, ساری خلقت نے یہ منظر دیکھا. اب اس کی روح پرواز کر رہی تھی. لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آئی, وہی جو اس ولی کامل کی سوچ تھی. ارے جو خود خدائی کے دعوے کرتا تھا, جو خود کو خدا مانتا تھا, آج اس بچے کے رب کا نام لے رہا ہے, آج اس بچے کے رب کا نام لے رہا ہے. اس نے اسے پہاڑوں میں لے جا کر مارنے کی کوشش کی, نہیں مار سکا. پانی میں ڈالنے کی کوشش کی, نہیں مار سکا. لگتا ہے اس کا رب بڑی قوت اور طاقت والا ہے کہ آج اس بچے کا رب کا نام لیا تب جا کر اسے تیر لگا ہے. علماء فرماتے ہیں میرے محبوب نے ذکر فرمایا, ارے جو بس اس کی روح پرواز کرتی جا رہی تھی, پوری خلقت سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, آمنا برب الغلام. یہاں روح پرواز کر رہی تھی, وہاں لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہو رہا تھا. ادھر سے ولی کامل کو شہادت کا مرتبہ ملا, ادھر ساری خلقت نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, ساری خلقت نے پڑھ لیا, رب کا ذکر کر لیا کہ ہے کوئی قوت والا رب. یہ محبت تھی, یہ چاشنی تھی. اس اللہ کے ولی کو کس قدر محبت ہوگی جس کا ذکر محبوب خود فرمائے. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا محبوب خود ذکر فرمائے صحابہ کرام کے زمان, وہ ولی کامل کہ اللہ کو اس محبت تھی اس سے کہ اگر اس کے پاس کوئی چل کر آ جاتا. اللہ کے ولی نے اپنی زندگی تو دے دی, لیکن کتنے لوگوں کو دعوت دے دی, ہزارہا لوگ کھڑے ہیں وہاں پر. اب یہاں سے روح نکل رہی ہے, وہاں سے ایمان داخل ہو رہا ہے. یہ ولی کامل کی سوچ جہاں تک دیکھتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اولیاء اور تصوف ایک الگ چیز ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا. رابعہ بصریہ کا ایک اپنا مقام ہے, ایک اپنی عظمت, ایک اپنی شان ہے. انہوں نے پوچھا سفیان ثوری ایک بات تو بتاؤ, تم ولی کامل ہو, اللہ کے محبوب بندے ہو, اور سفیان ثوری کون ہے آپ کو تعارف کروا دوں. ایک مرتبہ آپ کے پیشاب سے خون آنے لگا, بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا علاج کے لیے, کوئی علاج نہ کر سکا. اس وقت کے سب سے بڑے طبیب اعظم کو دعوت دی گئی, آؤ اور سفیان ثوری کا علاج کرو. وہ طبیب اعظم آیا, اس نے کہا یہ علاج میں بھی نہیں کر سکتا. کہا تم طبیب ہو, طبیب اعظم ہو, ساروں کو سکھانے والے تم ہو, اور تم ایک علاج نہیں کر سکتے.
کہا اس شخص کا میں علاج کیسے کروں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اس شخص کا میں علاج کیسے کروں کہ خوف خدا میں رہ کر جس شخص کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں میں اس کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ سفیان ثوری وہ خوف خدا رکھنے والے، اس سے پوچھا رابعہ بصریہ نے، کہا بتاؤ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ کیا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دو جواب دیے. فرمایا سخاوت دو قسم کی ہے، ایک دنیا والوں کی نظر میں سخاوت ہے، ایک آخرت والوں کی نظر میں بھی سخاوت ہے. پوچھا یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے دنیا کی نظر میں سخاوت یہ ہے کہ مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی کی بھلائی کے لیے، مخلوق کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنا، اسے سخاوت کہتے ہیں. ہم اسے بڑا سخی جانتے ہیں، اسے بڑا سخی کہتے ہیں. اور آخرت والوں کے لیے سخاوت یہ ہے، آخرت والوں کی نظر میں سخاوت یہ ہے کہ اپنا سب کچھ یہاں تک کہ جان بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا سخاوت ہے. یہ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا خیال تھا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال کو ریجیکٹ کر دیا. کہنے لگی سخاوت یہ نہیں ہے. اتنے بڑے ولی نے کہا، لیکن رابعہ بصریہ کا بھی جواب سنیں، ہائے ہائے جھوم جائیں گے خدا کی قسم. کہا یہ سخاوت نہیں ہے. پوچھا پھر سخاوت کیا ہے؟ کہا سخاوت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں نہ تو جنت کی فکر ہو نہ دوزخ کی فکر ہو، نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم سے بچنے کی فکر ہو. کہا پھر کیسی عبادت کریں؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ کہا صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں اس کی عبادت کرنا، اسے سخاوت کہتے ہیں. عبادت بھی کرو تو اللہ کی محبت میں کرو. یہ جنت اور دوزخ یہ تو مزدوری والی بات ہو گئی. ایک انسان مزدوری بھی کرتا ہے تو مزدوری کی تمنا بھی رکھتا ہے نا. ہمیں خبر ہے یہ تمنا رکھنا کو شرعی معاذ اللہ کو خلاف نہیں ہے، تمنا رکھی جا سکتی ہے. جنت ہر کسی کو چاہیے، جہنم سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں، لیکن ولیہ ایک اپنے انداز میں بتا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، اس سے محبت، اس کا پیار یہ صرف عبادت کرنے پہ ہمیں مجبور کر دے کہ ہم عبادت کرنے لگیں. مطلب نہیں ہونا چاہیے، کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بات تو بتائیں. جی پوچھئے. پوچھنے والے نے پوچھا ایک شخص وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک شخص وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اور وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ محبت سے کہہ دیا کریں، میری گفتگو میں اتنی کنجوسی نہ رکھا کرے. ہم نے تو گفتگو کرنی ہے. ہم جو عشق کی بات کرتے ہیں نا، وہ آپ کی سبحان اللہ کا معاذ اللہ کو محتاج نہیں ہوں کہ میں اس کے بغیر گفتگو نہیں کر پاتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھ آتے ہیں، اور جب تصوف اور عشق کی بات ہوتی ہے نا تو گنگوں کو زبانیں مل جاتی ہیں. مجھے بات کرنے میں زیادہ لطف ملتا ہے کہ آپ بات سمجھ گئے تو میں جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کہہ دیا کرے سبحان اللہ، اور یہ ذوق رکھا کرے. مجھے گفتگو میں مزہ آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو سننے میں لطف حاصل ہوا کرے گا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا ایک شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی بتائیں، اور دوسرا وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ کبھی وہ قیام میں نظر آتا ہے، کبھی وہ رکوع میں نظر آتا ہے، کبھی وہ سجود میں نظر آتا ہے، اور جب سجدوں سے تھک جائے پھر تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتا، اور جب زبان تھک جاتی ہے پھر دل ہی دل میں اس کی یاد کرنے لگتا ہے، اور جب یہاں سے تھوڑا سا محو آتا ہے پھر اس کے بعد وہ دل و دماغ میں اللہ کی یاد رکھتا ہے. یہ تو اس شخص عالم ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. پوچھا وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے اب اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ تو ہم جان گئے، ہم سمجھ گئے. ارے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے یا تو قیام میں نظر آئے گا، یا رکوع میں نظر آئے گا، یا سجود میں نظر آئے گا، ہر وقت دل و دماغ میں اللہ کی یاد ہوگی. ارے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے اندر دیکھ لو تو جان جایا کرو وہ اللہ کا محبوب ہے. پوچھا کون سی وہ تین چیزیں؟ پہلی بات، ارے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. ارے یہ وہ ہے جنہوں نے محبت کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے ساری زندگی لگا دی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی محبت کو جانتا ہوگا؟ کوئی آج ہمیں اور بڑھ کر محبت کی باتیں سمجھائے گا؟ جنہوں نے ساری زندگی لگا دی صرف محبت کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے. فرماتے پہلی بات یہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ سخی ہوگا. اونچی آواز سے، وہ کون ہوگا؟ سخی ہوگا. اور یاد رکھو ریکارڈڈ ہو رہی ہے بات، کبھی بھی آپ کسی ولی کے پاس جائیں، اگر آپ اسے ولی سمجھتے ہیں اور وہ کنجوس ہو تو میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اس میں کہہ رہا ہوں وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کبھی ولی نہیں ہو سکتا.
विलायत की पहली निशानी यह है कि वली सखी हुआ करता है, और उसकी सखावत समंदर की मिसल होती है। जो चाहे आकर पानी भर कर ले जाए, जिसके पास जितना बर्तन है आकर ले जाए, समंदर में कमी नहीं आ सकती। उस वली कामिल के फैज़ में कोई कमी नहीं आ सकती, वली सखी होता है। कहा दूसरी बात क्या है? फरमाया दूसरी बात यह है कि वली शफकत का पैकर होता है, शफकत का पैकर होता है। और शफकत कैसी? फरमाया शफकत की मिसाल ऐसे है जैसे सूरज की मिसाल है। ना कभी अमीर के घर को देखता है, ना गरीब के घर को देखता है, ना ये देखता है ये कोठी और बेंगलोज वाले हैं, ना देखता है ये झोंपड़ी वाले हैं। वो सबको रोशनी बराबर मुहैया करता है। इस तरह की शफकत जिसमें पाई जाती है वो दूसरी निशानी उस वली कामिल की। कहा तीसरी निशानी क्या है? फरमाया तीसरी बात ये है उसके अंदर आजिज़ी होगी, तकब्बुर नहीं होगा, गुरूर नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। और सुनो, आज जगह जगह पर हमें पीर नजर आते हैं। ये तीन निशानियां बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की हमेशा याद रखना, जो आज मैं अपने गुफ्तगू में आपको बता रहा हूं। अगर तीन निशानियों में से एक निशानी भी उसके अंदर ना पाई जाती हो, कभी वली नहीं हो सकता। ये मेरा चैलेंज नहीं है, ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। फरमाया तीसरी चीज ये है उसके अंदर आजिज़ी होती है। और आजिज़ी की मिसाल भी उन्होंने फरमाई। फरमाया आजिज़ी की मिसाल ये है कि जिस तरह जमीन पर बुरे भी चलते हैं, मुझ जैसे, आप जैसे अच्छे भी चलते हैं, लेकिन कभी जमीन ने शिकवा नहीं किया कि मैं थक गई हूं। आजिज़ी इस कदर है, छोटा चलकर आए, बड़ा चलकर आए, सबके लिए वही मोहब्बत है, सबके लिए वही प्यार है। ये तीन बातें ऐसी हैं जो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने हमें बताई है। क्योंकि आज का मेरा मौजू था मोहब्बत इलाही और उसकी चाशनी, तो हमें ये समझ होनी चाहिए, हमें ये खबर होनी चाहिए कि अल्लाह का वली जिससे वो मोहब्बत करता है, जो बंदा मोहब्बत करता है अल्लाह से, वो तो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में याद आएगा। तुम्हें अपने महबूब के जिक्र में हर वक्त तुम्हें नजर आएगा। अरे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जब अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है तो ये तीनों सिफतें उसे अता फरमा देता है। वो सखी भी होता है, वो शफकत का पैकर भी होता है, वो आशी का पैकर भी हुआ करता है। अब आओ एक बात और भी यहां बताता चलूं। बात आज छिड़ी औलिया अल्लाह की। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके नाम से और उनके मकाम से खबर रखते हैं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से किसी ने आकर पूछा कि हुजूर आप हर वक्त सरकार की मोहब्बत की बातें क्यों करते हैं? जो जाग रहे हैं वो मेरी बातों को जवाब देंगे। हर वक्त सरकार के इश्क की बात क्यों करते हैं? क्या नमाजों से कोई फायदा नहीं होता? क्या रोजा रखने से कोई फायदा नहीं मिलता? हर वक्त आप बात करते हैं इश्क की। इश्क होना जरूरी है, मोहब्बत होना जरूरी है, मोहब्बत रसूल जरूरी है। आखिर नमाज भी तो हम पढ़ते हैं ना, उसका भी जो एक फायदा है वो फर्ज है। रोजा भी हम रखते हैं। आपने बड़ी मोहब्बत से जवाब इरशाद फरमाया, कहा हम जो बात हर वक्त इश्क की करते हैं, आज को अब सुनना, बहुत पते की बात दे रहा हूं, शायद कोई अमल में ले आए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। फरमाते हाँ वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, फर्ज है, उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ने ख्वाजा साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में मिसाल देकर समझाया। फरमाने लगे कि दिल एक जंगल की तरह है, दिल एक जंगल की तरह है। जंगल में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त होते हैं। जब हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं तो उससे पहले मकान की सफाई की जाती है। जो समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मकान की सफाई की जाती है, रंग और रोगन किया जाता है। मेहमान आने वाले, जब तक मेहमान के काबिल ना बन जाए हम मेहमान को दावत नहीं देते। कहा पहले सफाइयां की जाती है ताकि घर इस काबिल बन सके। और सुनो, अगर घर बहुत अच्छा ही क्यों ना हो, आला किस्म की इमारत क्यों ना तैयार की गई हो, लेकिन जब तक उसमें कोई रहने वाला ना हो उस घर की कोई कदर कीमत नहीं होती। कहा घर एक जंगल की तरह है, तरह तरह किस्म के दरख्त होते हैं। फरमाया हम समझे नहीं कौन से दरख्त होते हैं। दिल एक जंगल की तरह है। फिर आपने फरमाया हाँ दिल एक जंगल की तरह है, इसमें दरख्त होते हैं। फरमाया एक हसद का दरख्त है, कीने का दरख्त है, नफरत का दरख्त है, बुग़्ज़ का दरख्त है, हसद है, बहुत से ऐसे दरख्त मौजूद हैं। वो बुजुर्ग फरमाते ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर एक नमाज पढ़ोगे एक दरख्त सूख जाएगा, बाकी तो खड़े रहेंगे ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर नमाज ही पढ़ेंगे एक दरख्त खत्म हो जाएगा, बाकी एक नमाज पढ़ी, फिर हम बाजार में निकल गए। कहा जब बाजार का चक्कर लगा के आओगे सारे हरे भरे हो जाएंगे, फिर वही हसद, फिर वही गीबत, फिर वही नफरत, फिर वही चुगलखोरी, फिर वही गीबत। चले ज़कात,
کہا زکات دے کر تھوڑی دیر